بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو انسان کو شعور، فہم، اخلاق، عدل اور انسانیت کا درس دیتا ہے، لیکن جب یہی تعلیم صرف ڈگریوں، عہدوں اور منصب کے حصول کا ذریعہ بن جائے اور انسان کے کردار، ضمیر اور اخلاق کو نہ جگائے تو ایسا فرد تعلیم یافتہ جاہل کہلاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں باعزت مقام رکھتے ہیں، مگر ان کی سوچ، عمل، فیصلے اور رویے جہالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ خصوصاً وہ افراد جو رشوت لیتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ دراصل وہ تعلیم یافتہ جاہلوں کی بدترین مثال ہیں۔ تعلیم یافتہ جاہل کی علامات: رشوت ستانی۔ تعلیم یافتہ جاہل اپنی تعلیم اور عہدے کو دولت کمانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگ قانون کے رکھوالے ہوتے ہوئے بھی قانون پیش دیتے ہیں۔ غلط فیصلے۔ جب علم اخلاق سے خالی ہو تو عقل صرف ذاتی مفاد کو ہی دیکھتی ہے۔ تعلیم یافتہ جاہل وہ ہوتا ہے جو انصاف کا منصب رکھتا ہے مگر فیصلے ظلم کی بنیاد پر کرتا ہے۔ وہ اصولوں کی بجائے تعلقات، سفارش یا رشوت کو ترجیح دیتا ہے۔ طاقت کا غلط استعمال۔ تعلیم یافتہ جاہل جب اقتدار یا اختیار میں آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ عوام کی خدمت کرے، وہ اپنے مفادات کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ وہ کمزوروں کو دبانے، حقداروں کا حق چھیننے اور آواز بلند کرنے والوں کو خاموش کرنے کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ اخلاقی گراوٹ۔ یہ لوگ بظاہر مہذب نظر آتے ہیں مگر ان کے دل و دماغ میں نہ خدا کا خوف ہوتا ہے نہ کسی ضمیر کی آواز۔ وہ جھوٹ، فریب، دھوکہ اور منافقت کو سمارٹنس سمجھتے ہیں اور سچائی اور دیانت کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد کا معاشرے پر اثر۔ نظام عدل کی تباہی۔ جب فیصلے غلط ہونے لگیں، سچ کو دبایا جانے لگے اور جھوٹ کو پروان چڑھایا جائے تو انصاف دم توڑ دیتا ہے۔ معاشرہ بد اعتمادی، نفرت اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرٹ کی پامالی۔ تعلیم یافتہ جاہل رشوت، سفارش اور دھوکہ دہی سے اہل لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ نتیجتاً نااہل لوگ عہدے سنبھالتے ہیں اور ادارے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ نوجوان نسل کی مایوسی۔ جب نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم، قابلیت اور محنت کا کوئی فائدہ نہیں اور صرف چالاکی، رشوت یا سفارش سے ترقی ملتی ہے تو وہ یا تو راہ بد اختیار کرتے ہیں یا شدید مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بدعنوانی کا پھیلاؤ۔ تعلیم یافتہ جاہل خود بھی بدعنوانی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے۔ یوں بدعنوانی ایک مہلک وائرس کی طرح پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر۔ اسلام میں علم کا مقصد انسان کو اللہ کا بندہ بنانا اور خلق خدا کا خادم بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ۔ لیکن اگر یہی علم انسان کو ظلم، فریب اور ناانصافی کی طرف لے جائے تو وہ علم نہیں بلکہ بوجھ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا،
سب سے بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہوئے بھی سمجھتے نہیں۔ سورہ انفال۔ ایسے لوگ جنہیں علم، عقل اور اختیار دیا گیا ہو مگر وہ اللہ سے نہ ڈریں اور انصاف نہ کریں، وہ رب کے نزدیک شدید عذاب کے مستحق ہیں۔ حل اور تجاویز۔ تعلیم میں اخلاقیات کو شامل کیا جائے۔ نصاب میں کردار سازی، اخلاقی تربیت اور اسلامی تعلیمات کو لازمی شامل کیا جائے تاکہ تعلیم صرف ڈگری نہیں بلکہ شعور بنے۔ احتساب کا مؤثر نظام۔ ہر ادارے میں شفاف اور سخت احتسابی نظام ہو، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو۔ علم اور عمل کا توازن۔ لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ علم کا مقصد صرف نوکری یا عہدہ حاصل کرنا نہیں بلکہ انسان بننا ہے۔ دینی تربیت کا فروغ۔ معاشرے میں دینی تربیت، اللہ کا خوف اور آخرت کا شعور پیدا کیا جائے تاکہ تعلیم یافتہ جاہل خود کو بدلنے پر مجبور ہو۔ عوامی شعور کی بیداری۔ عوام کو بھی باخبر ہونا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں یا کن لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں۔ تعلیم یافتہ جاہل ایک ایسا المیہ ہے جو ظاہری ترقی کے باوجود معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر، جج، افسر یا استاد اگر ایمان، دیانت، عدل اور اخلاق سے عاری ہو تو وہ معاشرے کا معمار نہیں بلکہ دشمن بن جاتا ہے۔ ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی زور دینا ہوگا تاکہ ہم ڈگری یافتہ نہیں، باشعور، دیانتدار اور نفع بخش انسان پیدا کریں، کیونکہ تعلیم وہی فائدہ مند ہے جو انسان کو انسان بنا دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔